بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا وہ، الذی وہی ہے، انزل جس نے اتاری، علی اوپر کا آپ کے، الکتابہ کتاب، من سے ہو اس، آیاتن آیات، محکماتن واضح کلیئر، ہن وہ، امو اصل ہیں، الکتابی کتاب کی، واو اور اخرو دوسری کچھ، متشابہات متشابہ ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ فَأَمَّا پس رہے، الذین وہ لوگ، فی میں، قلوبی دلوں، ہم ان کے، زیغن ٹیڑھا پن ہے، پس یتبعون وہ پیروی کرتے ہیں، ما اس کی جو، تشابہ متشابہ ہیں، منہ ان میں سے، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، الفتنتی فتنہ، وابتغاء اور تلاش کرتے ہوئے، تأویلی تاویل ہی اس کی، وما اور نہیں، یعلم جانتا، تأویل تاویل ہو ان آیات کی، الا مگر، اللہ اللہ ہی، واو اور الراسخون جو پختہ ہیں، فی میں، العلم علم، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بہی اس پر، کلن سارے کا سارا، من سے، عندی پاس، ربی رب، نا ہمارے، واو اور ما نہیں، یذکروا نصیحت حاصل کرتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہ ذات پاک ہے جس نے اے نبی آپ پہ کتاب نازل کی، ایک ایسی کتاب جس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو بہت محکم اور واضح ہیں، ہن ام الکتاب وہی کتاب یعنی قرآن کریم کی اصل بنیاد ہیں، وَأُخَرُ متشابہات اور کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہ ہیں یعنی ملتی جلتی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، ٹیڑھ ہے، وہ ان آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنتی تاکہ اس سے کوئی فتنہ تلاش کریں، فتنہ پیدا کریں، وابتغاء تأویلہ اور وہ اس کا مطلب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کا مطلب تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، والراسخون فی العلم اور جو پختہ علم والے ہوتے ہیں، یقولون آمنا بہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب اس قرآن سے صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ رب العزت قرآن فہمی کا ایک بہت اہم اصول بیان فرما رہے ہیں۔ اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ اس میں دو طرح کے لوگوں کی نفسیات بیان کی گئی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان میں سے کس نفسیات کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ہے، وہ خوبصورت ذات، وہ پیاری ذات جس نے اے نبی آپ پہ کتاب نازل کی، یعنی آپ پہ قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو ظاہر ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ پھر اللہ پاک فرما رہے کہ منہ آیات محکمات اس قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں، واضح ہیں، کلیئر ہیں،
یعنی کہ دیکھیں اگر نماز میں یہ آتا ہے اقیم الصلاح، کوئی اس میں شک کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی کہ بالکل کلیئر، جھوٹ نہ بولو، غیبت گناہ ہے، بہت کلیئر واضح۔ اور جتنے بھی قرآن کریم، کتنی بھی آیات جن کا تعلق احکامات سے ہے، جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، وہ اسی طرح کلیئر اور واضح ہیں، ان میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جو کرنے والے کام ہوتے ہیں نا، جو ضروری ہیں، جن کے اوپر ہماری بیس، جیسے اللہ پاک بھی آگے فرما رہے ہیں کہ کیا ہے، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، وہ کتاب کی بنیاد ہیں۔ یعنی کہ کتاب کا جو اصل چیز ہے، جو مقصد ہے قرآن کریم کا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کیوں نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا تاکہ ہم اس قرآن کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزار کے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر کے جنت کے مستحق بن سکیں۔ وہ الگ بات کہ ہم جنت کے مستحق اس قرآن کے پہ عمل کر کے تب ہی بن سکیں گے جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس پیارے خوبصورت کلام کے اندر اللہ رب العزت ہم سے فرما کیا رہے ہیں، کون سی آیت میں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے میری پیاری بہنوں، یہ آیت ہم نے اپنی زندگی میں کتنی بار تلاوت کی ہوگی، کتنی بار ہم نے اس کو پڑھا ہوگا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ پاک یہاں پہ کیا بات سمجھا رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں بار شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو اب اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق دی ہے۔ اب کتنا ہم سمجھ پاتے ہیں یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ اس گناہوں کی آلودگی والی زندگی میں اللہ رب العزت کتنا فہم عطا کرتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، بات کو سمجھنے کی کوشش ہم نے ضرور کرنی ہے، اور سمجھنے کے بعد عمل بھی انشاءاللہ کرنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، وہ تمام آیات جو ہمیں کسی نہ کسی عمل کی ترغیب دیتی ہیں، وہ بالکل صاف، کلیئر اور واضح ہوتی ہیں تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں اور ہم دین کی اصل کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی۔ آپ خود قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھیں، آج کے بعد آپ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ اب تک تو ہمیں بہت کم متشابہ آیات نظر آئی ہیں۔ قرآن کریم کا بڑا حصہ جو ہے وہ محکم آیات پہ مشتمل ہے، جن کو بالکل سمجھنا اتنا ایزی اور اتنا آسان ہے کہ جس کا اندازہ نہیں۔ اسلامیات میں بک ہے تقابل ادیان، اس میں دوسری بکس کا اور ان کے مذاہب کا مطالعہ ہے، تو اس کے اندر بندہ دیکھتا ہے تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ باقی بکس ہیں میں کتنا مشکل ورڈنگ یوز ہوئی ہے، لیکن ہمارا قرآن کریم ہے تو عربی میں، لیکن اس کا مفہوم ترجمہ بہت زیادہ آسان ہے، لیکن تھوڑا سا یہ کہ ہم اس کو دیکھیں تو صحیح۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم محنت بھی نہ کریں، پڑھیں بھی نہ، دہرائیں بھی نہ، ٹائم بھی نہ دیں، بس خود بخود سارا قرآن آ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا میری پیاری بہنوں۔ یہ تو ہمارے پیارے رب کریم کا کلام ہے۔ ہمیں دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز، معمولی چیز کے لیے بھی ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ABC سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ساری زندگی انگلش کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، پھر بھی جا کے ہمیں نہیں اس پہ عبور حاصل ہوتا۔ تو یہ تو رب کریم کا کلام ہے نا، یہ تھوڑا سا اس پہ وقت محنت سب چاہیے ہوگا۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ کیا مطلب متشابہات ہیں؟ مطلب ان کا میننگ اتنا کلیئر نہیں ہوتا، اس لیے کلیئر نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق ہمارے عمل سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق ہوتا ہے ہمارے ایمان سے۔ وہاں ہمارا ایمان آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا یقین اللہ رب العزت کی ذات پہ کتنا ہے۔ یہاں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارا رد عمل متشابہ آیات کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا مفہوم لمبا ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ متشابہ جو آیات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ایک مثال آپ لے لیں کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا الف لام میم قاف یاسین، حروف مقطعات جن کو کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ نے سن لیا ہے کہ ان کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ ساری زندگی بیٹھ کے اس چکر میں پڑا رہے، الف کس سے بنتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، لام کیا ہوتا ہے، اس طرح کر کے میننگ بنائے تو اس کی میننگ تک نہیں پہنچ سکتا، اور پہنچنا ضروری بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ان حروف کے میننگ جاننے کے ساتھ مشروط ہو۔ پھر ایک اور بات
یہ ذہن میں رکھیے کہ سورہ آل عمران جتنی بھی ہم پڑھیں گے، وہ جو شروع میں بتایا گیا تھا کہ ایک وفد جو ہے وہ وفد عیسائیوں کا آیا تھا اور اس نے اعتراضات اٹھائے تھے، تو ان کے اوپر ہر آیت کچھ نہ کچھ اس کو کوئی لطیف سا جو ہے وہ اشارہ اس کی طرف ہوگا۔ یہاں پر یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک اعتراض یہ کیا تھا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عام انسان ہے، تو قرآن میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا ہے، روح من اللہ کہا گیا ہے اور کلیمت اللہ کہا گیا ہے۔ تو کلیمت اللہ کا مطلب کیا کہ اللہ کا کلمہ ہے، یعنی کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ہے متشابہ بات جس میں لکھا ہوا کلیمت اللہ، وہ الگ بات ہے کہ تھوڑے سے اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ کلیمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کلمے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کن، اور عیسیٰ دنیا میں آ گئے۔ ان کا یہ جو دنیا کا پروسیس میاں بیوی کی شادی اور یہ سارا چلتا ہے وہ نہیں ہوا، اس لیے ان کو کلیمت اللہ کہا گیا ہے۔ یعنی جو میننگ جتنے سمجھ میں آتے ہیں متشابہ الفاظ کے وہ تو کیے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ اسی لفظ کے پیچھے پڑ گئے، جبکہ اس کلمت اللہ جملے کے علاوہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے جس میں اللہ پاک فرما رہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ وہ اتنی واضح بات نہیں سمجھ رہے اور پڑ گئے اس کے پیچھے کہ اللہ کے کلمت اللہ ہیں، لہذا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ یہاں سے آپ سمجھیے کہ متشابہ کیا چیز ہے۔ ایسی باتیں جو قرآن کریم میں تھوڑی سی مشکل ہیں لیکن ان کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کے پیچھے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل ہم پڑھتے ہیں اللہ کا عرش ہے، اب ہم سوچتے ہیں اللہ عرش کتنا ہوگا، بڑا ہوگا، چھوٹا ہوگا، کیسا ہوگا، مضبوط ہوگا، نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا عرش پر استوا کیا اللہ نے، اب اللہ بیٹھے ہیں، کیسے ہیں، کس طرح ان کی، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ بس اللہ نے کہہ دیا عرش ہے تو ہوگا کوئی، جب جائیں گے تو دیکھیں گے۔ جنت ہے، جہنم ہے، اور اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز کو جانتا، کیسے جان سکتا ہے، ساری دنیا کیسے اکٹھا کرے گا، کیسے یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسی باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے بالکل بھی، وہ متشابہ ہوتی ہیں۔ اور متشابہ کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، یعنی تھوڑا سا نا ویسے عام نارمل لائف میں بھی دیکھیں نا، جن لوگوں کے دل میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا، تو وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا ٹینشن والی بات نکال دیتے ہیں، ہر چیز میں نیگیٹو بات نکال دیتے ہیں، ہر چیز سے کوئی پریشانی نکال دیتے ہیں، یا دوسرے کے بارے میں کوئی برا فعل نکال دیتے ہیں، یہ ایسا ہے اس لیے اس نے ایسا کیا۔ تو یہی بات یہاں پر ہے، جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے نا، تھوڑی سی کجی ہوتی ہے، تھوڑا سا ان کے دل میں ہوتا ہے کہ کہیں اس کو بات ملے نا، کوئی پکڑنے کی بات ملے، ہم قرآن کے بارے میں پکڑیں اور پھر مسلمانوں پہ اعتراض کریں یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے بھی تو یہ کیسا اللہ ہے، کیسا قرآن ہے، جسے وہ ان لوگوں نے کہا نا یہ کیسا قرآن ہے، اس کے اندر تو مکھی اور مچھروں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرماتا نہیں ہے مکھی مچھر کی مثال بیان کرنے سے۔ تو اب سمجھ گئی ہوں گی کہ کیا مطلب ہے اس کا، کہ زیغن ٹیڑے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر اعتراضات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں اور فتنہ تلاش کرتے ہیں، کہاں ہم اس میں سے کوئی ایسی بات نکالیں کہ جس کا جواب مسلمانوں کے پاس نہیں ہو اور ہم کہیں یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، وہ تو کفار اگر ایسا کریں تو ان کو سوٹ کرتا ہے، ہمارا ان کا مذہب نہیں بنتی ہماری آپس میں، تو وہ سوچیں گے چیزیں تلاش کریں گے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے نا کہ آج کا مسلمان بھی ان چیزوں پہ اعتراض کرنے لگتا ہے، مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے اللہ اور رسول کی کوئی بات آ جائے حکم سامنے تو آگے سے کہتے ہیں کیوں ہے، کیسے ہے، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، عجیب عجیب سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو قرآن کریم کی آیات کے اندر کوئی فتنہ تو نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، جو کچھ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، مجھے بھی ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جتنی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اللہ پاک ہمارے ذہن میں ڈالیں گے، وہ بولیں گے، وہ سمجھیں گے، وہ کہیں گے، لیکن جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا تو رہنے دے، ہم کہہ دیتے ہیں آگے اللہ پاک بتائیں گے ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور وہ جو کجی والے لوگ ہوتے ہیں، ٹیڑھے پن والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کا مطلب تلاش کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ نے نہیں مطلب بتایا الف لام میم کا تو تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم اس کو تلاش کرو، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا مطلب بھی ڈھونڈنا ہے، عرش کیسا ہوگا، اللہ کیسا ہوگا، اور قرآن کریم میں وجہ کا لفظ ہے، یدن کا لفظ ہے، تو اللہ کا چہرہ ہے، ہاتھ ہے، نہیں ہے، کیا ہے۔ یار اللہ کے بندو، اللہ کے نے جو مطلب نہیں بتایا نا، جتنا لکھا ہوا اتنا پڑھ لو، باقی انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے، وہ جگہ اتنی دور نہیں ہے، پھر جا کے دیکھ لیں گے کہ کیسا ہے اور کیا ہے۔ پھر اگر اللہ پاک بتا رہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ وہ جو متشابہ آیات ہیں نا ان کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا،
وہ صرف اللہ کو پتا ہے کہ ان کا معنی کیا ہے. لیکن ایک اور جماعت ایسی ہے کہ جو اس کے بارے میں کچھ معنی جان سکتی ہے. وہ کون ہے؟ والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ لوگ ہوتے ہیں. وہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے میری پیاری بہنوں. یہ اس غلط فہمی میں ہمیں نہیں پڑھنا، اس خوش فہمی میں. الراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہوتے ہیں، عمل میں پختہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو فہم عطا فرماتے ہیں. وہ لوگ کون تھے؟ وہ کوئی صحابہ ہوں گے، ان کے بعد تابعین میں بھی ہوں گے، تبع تابعین. آج بھی دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے، کوئی اللہ پاک کا پختہ علم والا ہوگا جس کو ان کا میننگ کچھ یعنی کچھ متشابہ آیات کا، یہ نہیں کہ سب کا میننگ معلوم کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن کچھ متشابہ آیات کے بارے میں ان کو پتہ چل سکتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا اوپر کہ کلمت اللہ کی یہ تعویل کی جاتی ہے، مطلب یہ بتایا جاتا ہے. لیکن یہ ہے، ایک بات یہ ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور آگے یہ الگ جملہ ہے کہ جو پختہ علم والے ہوتے ہیں نا، یاد رکھیے، یہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، یہ ایک بات ختم ہوگی یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس متشابہ آیات کا مطلب ان کے سوا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر آگے نیا جملہ شروع ہو گیا ہے کہ والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ لوگ ہوتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو ہم نے یہ بننا ہے. ہم الراسخون فی العلم نہیں بھی ہوں، اگر ہمارے پاس بہت سارا علم نہیں بھی ہے، تو ہم نے اس آیت سے یہ تو جان لیا ہے کہ جو علم والے ہوتے ہیں نا، تو وہ یہ کہتے ہیں، ایسے متشابہ آیات کو دیکھ کے کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لے آئے. میری پیاری بہنوں، ہم راسخون نہیں بن سکتے، لیکن اس آیت پہ، اس بات پہ تو عمل کر سکتے ہیں. علم والوں کی جو تشبیہ حاصل کر سکتے ہیں، متشابہ بن سکتے ہیں ان جیسے جو علم والے ہیں ان کی ہم نقل کر سکتے ہیں. ان جیسا کام کر سکتے ہیں ہم لوگ. کیا کام؟ کہ وہ ایسی آیات کو دیکھ کے کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہ سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے. تو میری پیاری بہنوں، آج کے اس بعد ہمیں جو بات قرآن کریم میں سمجھ نہیں آتی، کوشش کریں اس کے لیے کوئی تفسیر دیکھیں، میننگ جانیں، کچھ بھی کریں. لیکن اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کہیں گے؟ آمنا بہ، رب کریم سمجھ میں میری تو نہیں آ رہا، لیکن ہم اس پر ایمان لا رہے کیونکہ تیرے قرآن کا حصہ ہے. اور کل من عند ربنا، اس قرآن کریم کے اندر جو کچھ بھی سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے، سو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. سارا قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا نا، نحنو نزلنا علیک القرآن، یہ قرآن ہم نے آپ پہ نازل کر، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لہٰذا یہ قرآن جو ہم پہ تک پہنچا ہوا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے، یہ سارا اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. ایک اور بات، یہ متشابہ آیات کا علم، ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. پھر اس قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. تو میری پیاری بہنوں، کیوں نہ ہم کوشش کر لیں کہ ہم بھی عقل والے بن جائیں. ہم ہے نہیں، لیکن یہ کہ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کریں. جتنی بات سمجھ میں آتی ہے اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کے آ جائیں. تو آج کی آیت مبارکہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ قرآن کریم کی جو بات ہمیں سمجھ میں آئے گی ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آ جائیں گے. لیکن جو کوئی ایسی بات ہے، میں یاد رکھیے، میں دعوے سے کہہ رہی ہوں کہ عمل سے جن باتوں کا تعلق ہے وہ باتیں کلیئر ہیں، وہ محکم ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آتی تو وہ ہماری اپنی کم فہمی ہے، لیکن یہ کہ علماء کرام نے تفاسیر میں ان کے مطلب لکھے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. جیسے عبداللہ بن عباس وغیرہ کی تفاسیر ہیں، ان میں جو انہوں نے تفسیر کی ہوتی ہے وہ ساری تفاسیر میں آئی ہوئی ہیں، تو وہ ہم ان کو جان سکتے ہیں. لیکن جو متشابہ ہیں نا، ان کا عمل سے تعلق نہیں ہوتا، تو ان کے بارے میں ہم نے آج کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے یہ اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں بس. اور جو ہمیں واضح آیات سے نصیحت حاصل کرنی ہے تو ہمیں نصیحت حاصل کریں گے. کیوں؟ کس کو اچھا نہیں لگتا عقل والا ہونا؟ تو آپ اور میں بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی اولو الالباب بن جائیں، سمجھ والے، فہم والے بن جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں رب کریم کے کلام کو سمجھنے کی، وہ ہمارے فہم کو بڑھا دے، ہماری سمجھ کو بڑھا دے، اور ہمارے گناہوں کو اس میں آڑ نہ بننے دے، اور ہمیں اپنے قرآن کا فہم اور سمجھ عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.